بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دہشت گردی کرو گے تو دہشت گردی کے ہی مقدمے بنیں گے، جو بھی جرم کرو گے اب وہی دفعات لگیں گی۔ مریم نواز کا عمران خان کے شقے پر سخت رد عمل۔ گیدڑ پر مشکل وقت آیا تو امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے، جس طیارے سے دشمن کے طیارے مار گرائے اس طیارے کو ہی آگ لگا دی گئی۔ نوجوانوں کو دہشت گردی کی آگ میں جھونکنے والا خود اپنے بچوں کے ساتھ سیر کرنا چاہتا ہے۔ مریم نواز کا یوم تکبیر پر لبرٹی چوک میں جلسے سے خطاب۔ دھماکوں کے وقت عمران خان ہوتا تو ڈر کر سر پر بالٹی پہن لینی تھی، لیگی رہنما کا طنز۔ دہشت گردی کرو گے تو دہشت گردی کے مقدمے بنیں گے نا، یا پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ جس نوعیت کا جرم کرو گے پاکستان کے آئین اور قانون کی وہی والی تمہارے کے اوپر شک لگے گی۔ گیدڑ کو دیکھو، اپنے اوپر امتحان آیا تو امریکہ کے پاؤں پکڑ لیے، اس کے سینیٹر کو کال کر کے کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے ایک بیان دے دو، کیونکہ امریکہ جب بیان دیتا ہے تو پاکستان میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ نواز شریف کے ساتھی سیسا پھیلائی ہوئی آہنی دیوار کی طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑے، اور دوسری طرف مشکل وقت کیا آیا، ریت کی دیوار کی طرح سب کچھ بہ گیا منٹوں میں۔ جن طیاروں نے دشمن کے طیارے مار گرائے تھے ان طیاروں کو آگ لگا دی۔ جو نوجوانوں کو دہشت گردی اور تخریب کاری کی ترغیب دی گئی اور وہ نکلے سڑکوں پر، انہوں نے اپنی ملک کو جلا دیا، آج وہ بچے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور یہ زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہوئی شمالی علاقہ جات کی ہائیکنگ بہت یاد آ رہی ہے۔ عالمی دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کیے، یہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ نواز شریف کا یوم تکبیر پر خصوصی پیغام۔ سابق وزیراعظم نے کہا پاکستان کا بچہ بچہ سانحہ 9 مئی سے نفرت، 28 مئی سے محبت کرتا رہے گا۔ کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، مگر کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے۔ ایٹمی دھماکے رکوانے کے لیے بہت دباؤ ڈالا گیا، مگر سب کچھ ٹھکرا دیا۔ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے والے مکمل بے نقاب ہو گئے۔ ایک طرف تو پاکستان کے وقار کا معاملہ تھا اور دوسری طرف اربوں ڈالروں کی پیشکش اور مشکلات کا ڈر، خوف۔ یہاں تو بہت کہا گیا نہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ ہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ معزز خواتین و حضرات، ہم کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، لیکن کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ ایٹمی طاقت بننے کے ساتھ ساتھ میری ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے، اور جس کے لیے میں نے بھرپور کوشش بھی کی، اور آپ وٹنس ہیں، گواہ ہیں اس بات کے، کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کے دوڑ میں بھی آگے رہے۔ فتنے کا ایسا علاج ہوا کہ اب وہ سر نہیں اٹھا سکے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں یوم تکبیر ریلی سے خطاب۔ عمران خان کے آڑے ہاتھوں لیا، بولے کہ میں نے اسے بولا تھا کہ تم آؤ، تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، میں نے وہ کر کے دکھا دیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مذاکرات کرو، اب اس سے مذاکرات کیوں کریں؟ اس فتنے نے نوجوانوں میں نفرت کے بیج بوئے۔ فتنے کے حامیوں نے ہر چیز کو لوٹا اور پھر آگ لگا دی۔ یہ لوگ کلبھوشن سے کم نہیں ہیں، انہیں کے برابر سزا ملنی چاہیے۔ نواز شریف کی وجہ سے پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا۔ تحریک انصاف کا ایک اور کھلاڑی ٹیم سے الگ۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر پی پی 49 نارووال سجاد مہیس نے بھی پارٹی سے راہیں جدا کر لیں۔ 9 مئی کے واقعے کی مذمت کی، کہا کہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے۔ میرا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، پارٹی ٹکٹ بھی واپس کرتا ہوں۔ واقعات سے 9 مئی 2023 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن تھا۔ فوج اور فوجی ادارے ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 9 مئی کو جن شرپسندوں نے ہمارے ان اداروں اور ان کی تنصیبات پر حملہ کیا، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور میں 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں 9 مئی کے ان دل خراش واقعات سے مجبور ہو کر تحریک انصاف سے لا تعلق ہوتا ہوں، اور آج سے میں تحریک انصاف کے تمام عہدوں اور پی پی 49 کی ٹکٹ سے دستبردار ہوتا ہوں۔ آج کے بعد میرا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہ ہے۔
تحریک انصاف برطانیہ میں بھی تاج کے پتوں کی طرح بکھرنے لگی۔ عمران خان کے سابق معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی سید طارق محمود الحسن نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ سید طارق محمود الحسن کا کہنا ہے، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ لندن سے تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا۔ عمران خان کے سابق معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی طارق محمود الحسن نے بھی پارٹی سے راہیں جدا کر لی۔ لندن میں پریس کانفرنس میں سید طارق محمود الحسن نے 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ جلاؤ گھراؤ اور پرتشدد ہنگاموں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان واقعات کو روکنے میں پی ٹی آئی کی قیادت بری طرح سے ناکام ہوئی۔ اس سانحے پر ہر پاکستانی غم زدہ ہے۔ 9 مئی 2023 کے رونما ہونے والے افسوسناک واقعات اور اس دن ٹوٹنے والے تشدد کو روکنے میں پاکستان تحریک انصاف کی موجود قیادت کی ناکامی ایسی چیز نہیں جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ سید طارق محمود الحسن نے فی الحال سیاست سے کنارہ کشی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ساری توجہ فلاحی منصوبوں پر مرکوز کرنے کا اعلان کیا۔ آج میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں اور اس افسوسناک واقعات کے بعد تحریک انصاف میں شامل نہیں رہ سکتا۔ پریس کانفرنس میں سید طارق محمود الحسن نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ جہانگیر ترین ایک بار پھر سیاسی محاذ پر متحرک، لاہور میں ڈیرے۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والے متعدد رہنماؤں کے جہانگیر ترین سے رابطے۔ سابق ایم این اے احمد شاہ کھگا اور سابق ایم پی اے سعید اکبر نیوانی ڈاکٹر امجد جہانگیر ترین سے ملے۔ نئی پارٹی اور رہنماؤں کے سیاسی مستقبل پر تبادلہ خیال۔ آئندہ 3 روز میں پی ٹی آئی چھوڑنے والے متعدد افراد جہانگیر ترین کے ساتھ چلنے کا اعلان کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رجب طیب اردوان ایک مرتبہ پھر ترکیہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 52% سے زائد ووٹ لیے، جبکہ مد مقابل کمال کلیچدار کو 47% سے زائد ووٹ ملے۔ ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے والے اردوان مزید 5 برس تک ترکیہ کے صدر رہیں گے۔ ترکیہ کے صدارتی انتخابات کا فیصلہ کن مارکا۔ صدر رجب طیب اردوان نے ایک بار پھر سے میدان مار لیا۔ 52% سے زائد ووٹ لے کر تیسری بار صدر منتخب ہو گئے۔ صدارتی انتخابات میں سیکولر نظریات کے حامل ملت اتحاد کے امیدوار کمال کلیچدار اوکلو صدر اردوان کے مد مقابل تھے۔ کمال کلیچدار کو 47% سے زائد ووٹ ملے۔ اردوان کی فتح کا اعلان ہوتے ہی استنبول اور انقرہ سمیت تمام بڑے شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے اور بھرپور جشن منایا گیا۔ رجب طیب اردوان 1994 سے 1998 تک استنبول کے میئر رہے۔ 2003 میں وزیر اعظم منتخب ہوئے اور 2014 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 2014 سے وہ صدارت کے عہدے پر فائز ہیں اور 2028 تک اس عہدے پر رہیں گے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا صدارتی الیکشن میں کامیابی پر اظہار تشکر۔ انقرہ میں حامیوں سے خطاب میں کہا کہ اعتماد کرنے پر قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمیں بازار تک نہیں مزار تک ساتھ رہنا ہے۔ ہماری جیت قوم کی جیت ہے، یہ ایک پارٹی کی نہیں ترکیہ کی جیت ہے۔ بابا کمال کو کہتا ہوں، ترک قوم نے آپ کو بائے بائے کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی طیب اردوان کو ترکیہ کا تیسری مرتبہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ شہباز شریف کا کہنا ہے، طیب اردوان کا شمار ان چند عالمی سیاسی رہنماؤں میں ہوتا ہے جن کی سیاست خدمت سے عبارت ہے۔ طیب اردوان کی کامیابی امت مسلمہ کے لیے انتہائی خوش آئند ہے۔ طیب اردوان کی فتح سے پاک ترکیہ تعلقات کو مزید وسعت ملے گی۔ ترک قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی طیب اردوان کو کامیابی پر مبارکباد۔ کہا کہ آپ کی تاریخی فتح ترک قوم کے دور اندیش قیادت پر اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جیلوں میں قید خواتین سے بدسلوکی کے واقعات کی تردید۔ کہتے ہیں کہ جیل میں خواتین سے بدسلوکی کے الزامات لگانے والوں کو سوچ سمجھ کر ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ ان کا تحفظ میری ذمہ داری ہے۔ کوئی غیر اخلاقی حرکت میں ملوث پایا گیا تو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ کل 32 خواتین گرفتار ہوئیں، ان میں سے 11 ہمارے پاس ہیں۔ زنا ہاؤس پر حملے میں ملوث کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ عمران خان کی نظر بندی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ ملوث ہے، چاہے وہ کتنا اثر رسوخ والا کیوں نہ ہو، وہ چھوٹے گا نہیں۔ اس کا پورا ٹرائل ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ اور دوسری بات ختیجہ شاہ بالکل پولیس کی کسٹڈی میں، وہ اس ٹائم جوڈیشل میں ہے۔ آئی تھنک اس کی شناخت پریڈ کا پروسیس چل رہا ہے، یا وہ جب بھی مکمل ہوگا پھر آگے جس طرح جو بھی لا کہتا ہے اس کے حساب سے چلے گا۔ لیکن کوئی جنا ہاؤس والا بندہ ہم نہیں چھوڑے نہ چھوٹ سکتا ہے۔ نہیں، 32 خواتین اب تک اریسٹ ہوئی تھیں، ان میں سے صرف 11 ہمارے پاس ہیں۔ 11 کی 11 جو ہیں وہ خواتین والی جیل میں موجود ہیں، جوڈیشل ریمانڈ پہ موجود ہیں، اور ان میں صرف ان کے ساتھ خواتین ہیں
کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی جیل میں اس طرح کے واقعے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, ہماری مانیٹرنگ ٹیمیں بھی ہیں. وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی کی سربراہی میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وفد کی جناح ہاؤس آمد. جناح ہاؤس کے تباہ شدہ حصوں کا جائزہ بھی لیا. وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی نے 9 مئی کے دلسوز واقعات کی مذمت کی. کہا کہ قائد کی رہائش گاہ ہمارا قومی اثاثہ تھی, اس کو جلانے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور سزا دی جائے. وفد نے میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی حاضری دی, پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. امریکہ میں سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی. شرکاء نے 9 مئی کے واقعے کی بھرپور مذمت کی. نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر میں نکالی گئی ریلی میں مختلف سیاسی جماعتوں نے شرکت کی اور پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا. شرکاء کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے ملک دشمن اقدامات پر امریکہ میں مقیم ہر پاکستانی مضطرب ہے اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے. ہم ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یوم تکبیر پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا لازوال دن. پاکستان کی ایٹمی طاقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. پاکستان کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار ہیں, جوہری اثاثوں کی تفصیلات بتا رہی ہیں ساتھی اینکر عائشہ سلمان. یوم تکبیر پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا وہ لازوال دن ہے جس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے نہ صرف بھارت کو منہ توڑ جواب دیا بلکہ پوری دنیا پر واضح کر دیا کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. کوئی بھی پاکستان کو للکار سکتا ہے, نہ ہی پاکستان کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. ناظرین, یہ ہیں بلوچستان کے علاقے چاغی کے پہاڑ جو رہتی دنیا تک پاکستان کی مضبوط ترین دفاعی صلاحیت کے گواہ رہیں گے. 28 مئی کو پاکستان نے دفاعی میدان میں ایک ناقابل تسخیر طاقت کے طور پر خود کو منوا لیا. فوربس میگزین کے مطابق ایٹمی ہتھیاروں کی درجہ بندی میں پاکستان 6 نمبر پر ہے. پاکستان کے پاس 165 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں جبکہ پڑوسی ملک بھارت کے پاس 160 اور اسرائیل 90 ایٹمی ہتھیاروں کا مالک ہے. پاکستان نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے. ماہرین اور سائنسدانوں کے مطابق چھٹا تجربہ اس قدر طاقتور تھا کہ بھارت سفارتی محاذ پر خاموش احتجاج کرنے پر مجبور ہو گیا. گویا بھارت کو یہ گمان ہی نہ تھا کہ پاکستان 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو ایک سرپرائز دے گا. بعض ماہرین کے مطابق چھٹا ایٹمی بم ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے بم سے بھی زیادہ طاقتور تھا. پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت کے حامل 6 قسم کے میزائل دستیاب ہیں. ابابیل 2200 کلومیٹر اور شاہین 3 2750 کلومیٹر دور تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں جبکہ 700 کلومیٹر کی رینج میں کروز میزائل بابر بھی موجود ہے. گلوبل فائر پاور کے مطابق پاکستان مجموعی طور پر دنیا کی 7ویں بڑی دفاعی طاقت ہے. پاکستان کے پاس اس وقت 1413 طیارے, 3742 ٹینک, 3345 توپیں اور 114 بحری اثاثے موجود ہیں. مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام لاہور کے تاریخی مقام مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں تکبیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک کے سیاسی, سماجی, مذہبی, کاروباری شخصیات سمیت دیگر رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تفصیلات جانیے شیخ عمر دراز کی اس رپورٹ میں. مینار پاکستان گراؤنڈ میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام تکبیر کانفرنس, ہزاروں افراد کی شرکت. سابقہ گورنر پنجاب چودھری سرور, نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ, مولانا عبدالقبیر آزاد, عظما گل سمیت دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی شریک. خطاب میں چودھری سرور نے کہا کہ ہم 75 سال سے ملک میں عدل و انصاف کا نظام لانے میں ناکام رہے ہیں. 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے سابقہ گورنر نے کہا اس کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پچھلے 75 سالوں میں اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام نہیں لا سکے ہیں. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا 9 مئی کے واقعات 2018 میں نالائق اور نااہل لوگوں کو قوم پر مسلط کرنے کا نتیجہ ہے. 9 مئی کے سانحات نے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے. صدر مرکزی پاکستان مسلم لیگ خالد مسعود سندھو نے کہا کہ ماضی میں جب ملک میں انتشار پھیلا تو ملک 2 لخت ہوا. 9 مئی کا واقعات ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ ہے.
हम रूखी सूखी खा लेंगे लेकिन एटमी असासों पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 9 मई का वाकया हुआ, हमारे शहादा की यादगारों को जलाया गया, तो जितने चर्चे, जितनी खुशियां हिंदुस्तान में मनाई जा रही थी, पाकिस्तान में आप उसका देख रहा था, और वो सबसे अफसोसनाक मकाम था। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को सजाए मौत की दरख्वास्त की समाअत नई दिल्ली हाई कोर्ट में आज होगी। भारतीय अदालत ने यासीन मलिक को 2022 में दहशतगर्दी की फंडिंग के झूठे मुकदमे में मुजरिम करार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दरख्वास्त दी थी और सजाए मौत का मुतालबा किया था। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक कई बरसों से भारत की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में कैद हैं। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का कहना है कि यासीन मलिक ने आज़ादी का आलम उठाया है। सारी खुशियां मलिक साहब ने कश्मीर पर कुर्बान की। कश्मीरियों के कई शहीदों की मैयतें उनके वरसा को नहीं मिली। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय हुकूमत कश्मीरियों के खून की प्यासी है। यासीन मलिक को अगर कुछ हुआ तो कश्मीर में खूनी इनकलाब आएगा। मोदी एक इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल तब आएगा जब कश्मीरियों को शहीद कर दिया जाएगा। लाहौर में थाना निश्तर कॉलोनी की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मरने वाले डाकू नोमान उर्फ नोमी कत्ल और डकैती की मुतादिद वारदातों में मतलूब था। कराची में थाना कोरंगी सनती एरिया की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक एहलकार और 2 राहगीर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक महरान टाउन के करीब 2 डाकू शहरियों से लूटमार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू जख्मी, साथी समेत फरार हो गया। जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। साइन बोर्ड उखड़ गए, खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा, मुतादिद इलाकों की बिजली गायब। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क के दीगर हिस्से भी मगरबी हवाओं की जद में आ जाएंगे, जिससे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हाथी मरो हबी 1.25 लाख का होता है। उमर रसीदा हॉलीवुड एक्शन हीरो आर्नल्ड की नेटफ्लिक्स सीरीज़ फोबर आते ही छा गई, पाकिस्तान में भी टॉप पर पहुंच गई। अदाकार ने पाकिस्तानी फैंस का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो।